امام حسن علیہ السلام کی اولاد نے بھی امامت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن ان کی امامت کو مقبولیت کیوں نہیں حاصل ہوئی؟ لیکن ان کو لوگوں نے کیوں نہیں مانا، کیوں لوگوں نے تسلیم نہیں کیا؟ تو اس سوال کا جواب ہم یہاں دے رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی یعفور نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے پاس جعفر احمر ہے، جعفر ابیض ہے، جس میں ساری تفصیلات ہم عرض کر چکے ہیں کہ کیا کیا ہے اس میں، تو کیا بنو حسن یعنی امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو یہ سب معلوم ہے کہ امامت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں جو آپ کے پاس ہیں ان کے پاس نہیں ہیں؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا واللہ یعرف، اے واللہ، اللہ کی قسم ان کو معلوم ہے، کما یعرفون اللیل انہ لیل والنہار انہ نہار، جس طرح ان کو پتہ ہے کہ دن کیسا ہوتا ہے اور رات کیسی ہوتی ہے، جس طرح ان کو یہ پتہ ہے اسی طرح ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ جعفر کیا ہے، جعفر ابیض کیا ہے، جعفر احمر کیا ہے، اور وہ ہمارے پاس موجود ہیں، انبیاء کی میراث ہمارے پاس موجود ہے، مگر وہ نہیں مانتے، وَلَكِنَّهُمْ يَحْمِلُهُمْ الْحَسَدُ، امام نے فرمایا لیکن ان کو تھوڑا حسد ہو گیا ہے، وہ حسد میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور یہ ہوتا ہے اہل فضل کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسد ظالم لوگ کرتے ہیں۔ امام نے آگے فرمایا طلب الدنیا علی الجحود، دنیا کی طلب نے ان کو ہٹ دھرمی پر لا کر کھڑا کیا ہے اور انکار کرنے پر، ولو طلب الحق بالحق لکان خیر لہم، اگر وہ حق کو حق کے ذریعے سے حاصل کرتے تو ان کے لیے بہت بہترین تھا۔ تو وہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکے آل حسن؟ کیونکہ شیعہ جو حق کے متلاشی ہوتے تھے وہ ادھر بھی جاتے تھے ادھر بھی آتے تھے، اور امام علیہ السلام ان کو یہ چیزیں دکھاتے تھے، فرماتے تھے جاؤ پوچھو ان سے، یہ روایات بھی ہیں کہ جاؤ پوچھو ان سے پوچھو مصحف فاطمہ ہے تمہارے پاس، ان سے پوچھو جا کے الجامعہ ہے تمہارے پاس، ان سے جا کے پوچھو ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کہ جب امام حسن علیہ السلام کی اولاد عبداللہ محض اور ان کے بیٹے محمد نفس ازکیہ بنو عباس کے ساتھ مل کر بنو امیہ کے خلاف جو ہے وہ جنگ کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی تھی، اس میٹنگ میں بیعت لینے والے تھے عبداللہ محض اپنے بیٹے کے لیے، تو اس میٹنگ میں ان کو جو ہے وہ بنو ہاشم امام حسن علیہ السلام کی اولاد اپنے لیے بیعت لینے والی تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو نہیں بلایا گیا اس میٹنگ میں، اور امام علیہ السلام بغیر بلائے اس میٹنگ میں حاضر ہوئے۔ امام علیہ السلام نے وہاں جا کر بتایا امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو کہ آپ اور آپ کے بیٹے سب مار دیے جاؤ گے، آپ کو خلافت میں سے حکومت میں سے کچھ نہیں ملے گا، اور یہ ساری جو حکومت ہے وہ بنی عباس کریں گے، اور آپ کو صرف اس وقت استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت کی جو صورتحال تھی، اس وقت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ امام صادق علیہ السلام جو کچھ فرما رہے ہیں ایسا ممکن بھی ہے، لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، اس طرح ایسا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن ایسا صورتحال ہی نہیں تھی ایسی، لیکن امام علیہ السلام نے جو فرمایا بعین ہی وقت گزرنے کے ساتھ وہی ہوا، سارے امام حسن علیہ السلام کی وہ اولاد جو بنو عباس کے ساتھ اتحاد کر رہی تھی وہ سب کے سب مارے گئے۔ تب جا کے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ امام علیہ السلام نے جو اتنی دقیق معلومات دی ہیں اور اتنی یقین کے ساتھ معلومات دی ہیں، اور بالکل وہ اسی تفصیل کے ساتھ سب کچھ ہوا، تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جعفر آل محمد، جس میں حال، استقبال، ماضی، ان تمام جو خبر ہیں، اس میں ایسی کتابیں ہیں جن کا ہم ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعارف کروائیں گے کہ جعفر آل محمد میں کون کون سی کتابیں تھیں، جس میں سے ہم الجامعہ پر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، یہ ساری تفصیلات اس میں تھیں۔ اسی میں یعنی یہ امام علیہ السلام کی دور اندیشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھی، جہاں سے امام علیہ السلام نے تمام فیصلہ کن وقت پر بتایا، امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کو نفس زکیہ کو مہدی کے طور پہ متعارف کروا رہے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مہدی یہ نہیں ہے، مہدی کا وقت ابھی یہ نہیں ہے، مہدی ابھی نہیں آیا،
یہ تلوار کا وقت نہیں ہے، غلطی مت کرو، لیکن اس نے وہ غلطی کی اور وہی ہوا جو امام صادق علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ فرمایا۔ اسی میٹنگ میں امام صادق علیہ السلام نے دو ٹوک انداز میں، جہاں صفا بھی موجود تھا، منصور بھی موجود تھا جو بعد میں عباسی خلیفہ بنا، کی طرف اشارہ کر کے فرمایا خدا کی قسم تم لوگوں یعنی بنی حسن کو خلافت اور حکومت نہیں ملنے والی، منصور اس کا مالک ہے اور تمہارے بیٹوں کو قتل کرے گا۔ یہ بتا کر اگر گئے ہیں امام وہاں سے، تو اس پر وہ ناراض ہوئے کہ امام صادق علیہ السلام ہم سے حسد کر رہے ہیں، کیونکہ اب ہم حکومت میں آنے والے ہیں، اب ہم پاور میں آنے والے ہیں۔ لیکن امام علیہ السلام نے اپنی علم امامت سے یہ ساری چیزیں منوائیں۔ تو یہ چیز شیعوں میں یہ چیزیں اس دور میں متعارف تھیں، سب شیعہ جانتے ہوتے تھے کہ امام کے بعد جو دوسرا امام ہوگا کون سا بیٹا ہوگا، اور وہ اپنے پہلے سے ہی اپنے قریبی ساتھیوں کو امام علیہ السلام بتا دیتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ جو دور والے آتے تھے شیعہ ملنے کے لیے تو وہ ایسی چیزیں امام علیہ السلام سے پہلے پوچھتے تھے، اور امام علیہ السلام ان کے وقت کے امام ان کو دکھاتے تھے۔ اور یہ سب چیزیں اب کیونکہ لوگوں کو بھی آج کے دور میں بھی اس طرح کے لوگ حسد کرنے والے ہوتے ہیں، ہم شیعہ جب ایسی باتیں ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام اپنی امامت کی نشانی کے طور پہ ایسی باتیں کرتے تھے، تو پھر وہ قرآن کی ساری آیتیں پڑھ جاتی ہیں، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ کہ بھائی ہم نے کب کہا کہ آل محمد جو ہے وہ ان کا کوئی اپنا نیٹ ورک ہے؟ بھائی اللہ کا ہی نیٹ ورک ہے، وہ اللہ کے ہی نمائندے ہیں، وہ اللہ کو ہی منوا رہے ہیں۔ وہ اللہ پتہ کیسے چلے کہ یہ میرا امام جو ہے یہ اللہ نے بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ اگر یہ میرے امام کو اللہ نے بنایا ہے تو وہ اللہ اس سے رابطے میں بھی ہوگا۔ جب اللہ اس سے رابطے میں ہے تو اللہ نے مجھے اگر ان کے توسط سے کوئی بات بتا دی تو یہ علم غیب ہو گئی، یہ شرک ہو گیا، یہ کفر ہو گیا، تو مطلب میں تو پھر اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مجھے کیسے لوگوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں جن کو اللہ نے نہیں بنایا، جن کا اللہ سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، جن کا اللہ سے کسی طرح سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو میں ایسوں کے پاس کیوں جاؤں گا؟ میں تو اگر اللہ کا اس دنیا میں کوئی کسی سے رابطہ ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو میرے جیسا آدمی شاید مشکل ہے کہ اللہ سے کوئی رابطہ رکھے، پھر کیوں رکھے؟ جو مجھ سے میں عاجز آدمی، میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی راہ نہیں ہے، اس کے پاس سب سارے ذرائع ہیں اللہ کے پاس، وہ مجھ تک اگر پہنچنے کے لیے یا کسی اتھارٹی تک نہیں پہنچ سکتا تو کسی توسط سے کسی ذریعے سے مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اور اس کے ذریعے سے میں اللہ تک نہیں جا سکتا، تو پھر کون سی دلیلیں ہیں جس پر میں اللہ کو مانوں؟